بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ رب العزت کی محبت سکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ۔ اب ان کی محبت سکھانا یہ تو ماں کی بس میں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے متعلقہ واقعات سنائیں، قرآن پاک کی محبت سے متعلق واقعات سنائیں۔ قصص القرآن کتاب میں اچھے واقعات ہیں۔ جب بچوں کو کچھ واقعات سنانے ہیں تو بچوں کو سونے سے پہلے قرآن کے متعلق واقعات سنائیں، تاکہ بچے جب بڑے ہو کر قرآن پڑھیں گے وہ واقعات پہلے سے ان کے دلوں میں ہوں گے۔ تو بچوں کو اچھی باتیں سنائیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے احوال سنائیے، اولیاء کرام کے احوال سنائیے، تاکہ بچوں کے اندر نیکی کا شوق ہو اور بچے نیک بن کر زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں۔ اور بچوں کو تانا مت دیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اپنے بچوں کو کبھی بھی تانا نہ دیں۔ بچے کبھی کوئی غلطی کر بیٹھیں یا کوئی قصور کر بیٹھیں تو بچے کو اس کے گناہ اور غلطی کا تانا دینا، وہ بھی لوگوں کے سامنے، یہ تو زہر میں بجھے ہوئے تیر کی مانند ہے۔ ایک بات بزرگوں نے بتائی کہ بچہ 7 سال تک ماں باپ کا غلام ہوتا ہے، 7 سے لے کر 14 سال تک ماں باپ کا مشیر ہوتا ہے، یعنی ان کی بات بھی مان لیتا ہے، کبھی کبھی اپنے بھی مشورے دے دیتا ہے۔ 14 سال کے بعد یا پھر وہ ماں باپ کا دوست ہے یا پھر ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بچے تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے پاس غلام کے مانند ہیں، ان کو جو کہیں گی وہ مانیں گی، لیکن وہ اور بڑے ہو گئے تو اپنے مشورے بھی دینے شروع کر دیں گے۔ اور جب ٹینیجر بن گئے، 13 سے اوپر آ گئے، اب ان سے زیادہ توقع مت رکھیے۔ پہلے آپ نے اچھی تربیت کر دی تو یہ آپ کے غلام بے دام ہیں، آپ کے خدمت گار ہیں، آپ کی خوشی میں ان کی خوشی اور آپ کی ناراضگی میں ان کی ناراضگی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو پھر 14 سال کے بعد بچے کی تربیت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو اسی طرح کہ ہارڈ سٹیل یعنی سخت لوہا کسی کے سامنے رکھ دو اور اس کو کہیں کہ اس کو کسی خاص شکل میں ڈھال دیجئے، یہ ہارڈ سٹیل ڈھالنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے تربیت اچھی کیجیے، بچے پر تنقید مت کیجیے۔ کئی مرتبہ مائیں کہتی ہیں کہ بچپن سے باپ کی بات نہیں مانتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ تربیت اچھی نہیں ہوتی، بچے کو ڈانٹا ہی جاتا ہے، فقط تنقید ہی کی جاتی ہے۔ بچہ پھر جب جوان ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کی ڈانٹ نہیں سنتا، اب اس کی اپنی سوچ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، بعض بچے بڑے ہو کر اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتے ہیں جیسے کوئی باپ سے نفرت کیا کرتا ہے۔ اس کی بنیاد اس کی اچھی تربیت نہیں کی جاتی، اس لیے بچوں کو اچھی تربیت کیجیے، بچوں سے بات منوائیے، آرڈر نہ دیجیے۔ ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھیے، بچوں سے بات منوانے کا ہنر ڈھونڈیں اور کھلم کھلا بچوں کو آرڈر نہ دیا کریں کہ میں آرڈر دے رہی ہوں تم ایسے کرو۔ اگر بچے نے نہ کیا تو وہ آپ کی وجہ سے گنہگار بنے گا۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ بچوں کو بات بھی کہتے تھے مگر پیار کے انداز میں، بیٹا اگر تم ایسا کر دو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، بیٹا اگر آپ ایسا کر دو تو میں بڑی دعائیں دوں گی۔ جب آپ اس طرح سے بات کریں گے، اگر بچے نے بات مان لی تو واقعی اس کو دعائیں مل جائیں گی، اور نہ بھی مانی تو کم از کم وہ گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا، اس پر نہ ماننے کی وجہ سے نحوست تو نہیں پڑے گی۔ بچپن کی لابالی عمر ہے، اس کو ابھی پوری طرح پتہ نہیں کہ بات نہ ماننے کی کیا نحوستیں ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کو ان نحوستوں سے بچانے کے لیے ڈائریکٹ آرڈر پاس نہ کیجیے، مشورتاً بات کیا کریں۔ میرا بیٹا اگر آپ گلاس بھر لاؤ تو کتنا اچھا ہے، گلاس پانی کا لا کے دو گے تو کتنی دعائیں ملیں گی، مجھے خوشی ہوگی، بیٹے یہ بہت اچھا کام ہوتا ہے۔ تو مشورے کے انداز میں بچے کو کام کہیں تاکہ بچہ اس کو کریں تو اس کو اجر مل جائیں، اور اگر خدا نخواستہ نہ بھی کریں تو نہ ماننے کی نافرمانی کا داغ اس کے دل پر نہ لگنے پائیں۔ ماں تو بڑی رحیم و کریم ہوتی ہے، کبھی بھی بچے کے دل کی ظلمت کو پسند نہیں کرتی۔ جو ماں اپنے بیٹے کے جوتے کی نوک کو بھی چمکا کر رکھتی ہے، اگر برش نہیں ملتا اپنے دوپٹے سے صاف کر دیتی ہے، وہ اپنے بیٹے کی دل کی ظلمت کو کیسے پسند کر سکتی ہے؟ مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے تربیت کیسی کرنی ہے، اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھیے۔ بچوں کے دل میں دشمنی کا بیج مت بوئیے۔ ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ بچوں کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے گرد پیش کو دیکھ کر اسے سیکھنا ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، بچے کی لرننگ کیسز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب بھی کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تھوڑی دیر ہاتھ میں لیتا ہے، کس لیے ہاتھ میں لے کر وہ دیکھتا ہے، یہ چیز سخت ہے یا چیز نرم ہے۔ جب ہاتھ لگا کے اس کو پتہ چل گیا یہ نرم ہے یا سخت ہے، اس کے بعد وہ بچہ اس چیز کو منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس نرم یا سخت کو دیکھ کر اور ذائقے کو دیکھ کر وہ ہر چیز کو پہچاننا چاہتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے۔ یہ اللہ کی فطری طور پر بچے کے اندر لرننگ پروسیجر رکھ دیا ہے۔ اس لیے بچہ شیشے کی چیز اٹھاتا ہے، پہلے اسے ہاتھ لگاتا ہے، پھر اسے منہ میں لے جاتا ہے، جب منہ میں لے جا کر اس کے ذائقے کو اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر پھینک دیتا ہے، جس سے یہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے۔ آپ ذہن میں رکھیں، جب بھی کوئی چیز بچے کی ریچ میں ہوگی، بچہ پہلے ہاتھ لگائے گا، پھر اس کو منہ میں ڈالے گا، پھر اسے زمین پر پھینک دے گا۔
اب شیشے کی ٹوٹنے والی چیزوں کو بچانا یہ ماں کی ذمہ داری ہے. بچے نے توڑ دیا تو اس کی پٹائی نہ کریں. یہ بچے کی فطری عمل تھا جو بچے نے کیا. قصور ماں کا تھا اور ماں بچے کو پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ تو شیشے کی چیزوں کو توڑ دیتا ہے, بچے نے تو توڑنی ہے. بچے کو کیا پتہ یہ ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی. اس نے تو یہ دیکھا کہ اس کی آواز کیسی آتی ہے. چھناکی کی آواز آئی, بچہ خوش ہو گیا. اس میں سے ایسی آواز آتی ہے, اس کا تو ذہن اتنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے. بچوں کے سوالات کا جواب دینے سے مت گھبرائیے. جب بچے ذرا اور بڑے ہوتے ہیں وہ چیزوں کو نہیں توڑتے, پھر وہ ماں باپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی بچے تھوڑے سوال پوچھتے ہیں, کئی بچے زیادہ سوال پوچھتے ہیں. جو بچے زیادہ سوال پوچھیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ذہین بچے ہوتے ہیں. سوال کا جواب دینے سے مت گھبرایا کریں, بچے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں. کئی مرتبہ بچے سیٹسفائی نہیں ہوتا تو ماں کے جواب سے کوئی کاؤنٹر کویشچن کر دیتا ہے. ماں دھمکا دیتی ہے, کیا ہر وقت تم سوال پوچھتے رہتے ہو, چپ کرو, خبردار جو بولے. اگر آپ نے دھمکا کر چپ کروایا تو بچہ چپ تو ہو جائے گا مگر اس کے ذہن سے سوال تو نہیں نکلے گا. وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہے گا. آپ نے شیطان کو موقع دے دیا. وہ اسی سوال کو بہانہ بنائے گا, کہے گا میری امی کو کچھ نہیں پتہ, میری امی کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. وہ ماں کے خلاف بیٹھ کر سوچے گا. آپ نے ڈانٹ پلائی, اس کا اثر بچے کے دل پر ہوا. وہ تنہائی میں جا کر ماں کے خلاف سوچنا شروع کر دے گا. اور اگر باپ نے ایسا کیا, اور باپوں کی تو عادت ہی ایسی ہوتی ہے, ایک آدھ بات کا جواب دیتے ہیں, اور اگر دوسری بات کر دی تو کہتا ہے بڑا فلاسفر بنتا ہے, چل دفعہ ہو جا. اگر ایسی بات کر دی تو اس نے بچے کے دل میں اپنی دشمنی کا بیج بو دیا. ماں باپ کو چاہیے ایسے بیج نہ بویا کریں. اگر بیج بوئیں گے کل ان کو کاٹنے پڑیں. یہ کاٹے دار درخت جب ان کے اندر پیدا ہوں گے تو کل ماں باپ کے ساتھ ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا. اس لیے چاہیے بچے جتنے مرضی سوال پوچھے, تحمل مزاجی کے ساتھ بچے کو مختصر جواب بتاتی رہیں حتیٰ کہ بچے مطمئن ہو جائیں. یہ بچہ پروسیس ہے. فطرت نے اس کے اندر ایسی طلب رکھ دی ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھتا ہے. اس لیے اس کو ایک فطرت کا عمل سمجھتے ہوئے بچے کو بچوں کے جو باتوں کا ہے اس کا آرام سے جواب دیں. اور اگر کوئی بات اچھے محسوس کریں, بچہ مطمئن نہیں ہوا, اپنے میاں سے ڈسکس کریں. صبح اور صحیح جواب نہ ملے تو کسی بڑی عمر کی عورت سے یا مرد سے ڈسکس کریں, شیخ سے ڈسکس کریں یا کسی عالم سے اس کا جواب پوچھوائیں. اور جب اس کا صحیح جواب مل جائیں پھر اپنے بچے کو بیٹھ کر بتائیں, بیٹے آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, اس وقت تو میں اس کا جواب دے نہ سکی, اس کا اصل میں یہ جواب ہے. جب آپ بچے کو مطمئن کر دیں گی تو بچہ سمجھے گا کہ جو میری امی کہتی ہے بس مجھے اس بات کو مان لینا ہے. اس طرح بچے اپنی ماں باپ کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں. ان کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے, ماں جو کہتی ہے وہ سوچی سمجھی بات ہوتی ہے اور میرا کام تو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے قدرتی طور پر کن ذہن ہوتے ہیں. کن ذہن سے کیا مراد, کچھ تو ہوتے ہی ریٹارڈڈ ذہن کے ہیں, اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی صلاحیتیں کھلنے میں دیر لگتی ہیں. شروع میں ان کے اوپر غبوبیت ہوتی ہے, وہ غبی سی ہوتی ہے. بچے کو سمجھایا جائیں وہ سمجھتے نہیں, بس لاؤبالی سی عمر کھیلنے کی. بچہ اگر کن ذہنی کا اظہار کریں تو اس سے گھبرائیں نہیں, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بڑا ہو کر بچے کی ذہنی صلاحیتیں کھل سکتی ہیں. بچوں کو برے دوستوں سے بچائیے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بچوں کو برے دوستوں سے بچانے کا اہتمام کریں. یاد رکھنا بچے اپنے دوستوں سے اتنی گندی باتیں سیکھتے ہیں کہ جو باتیں ماں باپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ بچے کے دوستوں پر نظر رکھیں. کلاس روم میں کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا بھی ذرا ٹیچر سے پتہ کرتے رہیں, اور ٹیچر کو کہیں کہ بچے پر وہ بھی نظر رکھیں. بچے کے دوست اگر اچھے ہوں گے تو بچے کی بیٹری کنارے لگ جائے گی, کشتی کنارے لگ جائے گی, اور اگر دوست برے ہوئے تو بچے کی کشتی کو ڈبو کے رکھ دیں گے. دوست ہی بناتے ہیں, دوست ہی بگاڑتے ہیں. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بچے ذرا بڑے ہوئے, بیٹی بڑی ہو گئی, اب سوچیں کہ کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتی ہے, وہ نمازی ہیں یا نہیں, نیک گھروں کی ہیں یا نہیں, پردے کا خیال رکھنے والی ہیں کہ نہیں, کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہیں تو کل کو آپ کی بیٹی بھی انہی جیسی بن جائے گی. اس لیے ان پر خاص نگاہ رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اولاد کو برے دوستوں سے بچائیے. اس لیے پہلے وقت میں مشائخ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ کس کو دوست بنانا چاہیے اور کس کو دوست نہیں. بچوں کو مارنا کوئی حل نہیں. بچوں کو دھمکا کر آپ بے شک ڈانٹ لیجئے, ایسے آپ چہرہ بنا لیجئے کہ آپ جیسے بڑے غصے میں ہوں, لیکن بچوں کو مارنے سے گریز کریں. مارنا کوئی حل نہیں ہوتا, بلکہ میری تو یہ تھیوری ہے کہ جو انسان بچے کو مارتا ہے وہ تسلیم کر لیا کہ میں بچے کو سمجھانے میں شکست کھا گیا, میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا. گویا مارنا اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ میں بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو گیا. جب کوئی بچے کو سمجھانے میں ناکام ہو جاتا ہے اب وہ بچے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ہاتھ اٹھانے سے بچیں, بچے نہیں سمجھا کرتے. اس لیے بچوں کو مارنے کی بجائے سمجھانے اور ڈانٹنے کی حد تک رہیں. ہاں اگر کبھی کوئی اصولی غلطی کر لیں, اصولی بدتمیزی کر دیں, کوئی بڑا کبیرہ معاملہ کریں, اب اس کے لیے سزا ضروری ہے, بلکہ اسے سمجھانے کی کوشش کیجیے.
اسی طرح سے بچوں کے بارے میں اور بھی کچھ معلومات آپ کو حاصل کرنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔